نام محمد روشن روشن۔ جنگ بدر کا بنیادی سبب یہ بنا کہ اہل مکہ کو یہ اطلاعات پہنچی یہودیوں کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، عبداللہ ابن ابی کی طرف سے کہ آپ نے تو مسلمانوں کو گھروں سے نکال دیا تھا اور آپ سمجھے کہ یہ بات ختم ہو گئی، لیکن وہ تو مدینہ منورہ میں بس گئے ہیں اور انصار نے انہیں جائیدادیں بھی تقسیم کر کے دے دی ہیں، گھر بھی دے دیے ہیں، اور وہ زراعت اور شجرکاری اور تجارت اور کاروبار میں مصروف ہیں، تو وہ تو ایک مضبوط قوم بن جائیں گے اور تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ بنیں گے۔ تو اہل مکہ نے ایک تجارتی قافلہ بنانا چاہا جس میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ لگایا جائے اور اس کا جتنا منافع ہو، جتنی آمدن اس سے ہو، اس ساری سے جنگ کی تیاری کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس قافلے کے سرمایہ کے لیے مورخین لکھتے ہیں کہ معصوم بچیوں کی بالیاں تک بھی اتار لی گئی، جس قدر سرمایہ ہو سکا زیادہ سے زیادہ، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے انہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور وہ قافلہ لے کر مغرب کو روانہ ہو گئے ملک شام کی طرف۔ وہ قافلہ واپس آ رہا تھا، اللہ کریم کا اپنا نظام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کا ارادہ فرمانا بھی من جانب اللہ تھا، اللہ کریم نے ہی آپ کے قلب اطہر میں وہ تاریخ پیدا کی اور مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جو قافلہ ان کی تباہی کا سامان کر رہا ہے اسے روکا جائے۔ چنانچہ حضور مدینہ منورہ سے تو اس غرض سے نکلے، اس کی بھنک قافلے والوں کو بھی پڑ گئی اور انہوں نے قاصد مکہ مکرمہ بھی دوڑا دیا، اہل مکہ کو علم ہو گیا۔ اہل مکہ نے اپنی پوری قوت جو اس وقت ان کے پاس موجود تھی جمع کی، بڑے بڑے جنگجو شاہ سوار 1000 کی لگ بھگ تعداد میں، گھوڑے، اونٹ، راشن، اسلحہ لیس ہو کر نکلے، وہ بھی قافلہ بچانے کو تھے کہ قافلے کو بچا کے لے آئیں اور پھر آ کر پوری تیاری سے مسلمانوں پر حملہ کریں۔ قدرت کو یہ منظور تھا کہ تینوں لشکر ایک مقام پہ قریب قریب ہی جمع ہو گئے۔ بدر کے ایک کنارے پر مسلمان خیمہ زن تھے تو دوسرے کنارے پر کفار کا لشکر پہنچ گیا، اور عرب کی طرف سمندر کے کنارے جو چند میل 2-4 میل کا ایک فاصلہ ہے وہاں قافلے کا پڑاؤ۔ قافلے والوں کو خبر ہوئی کہ مسلمان بدر میں پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے راتوں رات ہی اپنے خیمے اکھاڑے، سامان لادا اور اونٹ بھگا لیے۔ قافلہ بچ کر نکل گیا تو اہل مکہ میں مشاورت ہوئی کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ہم قافلے کو بچانا چاہتے تھے، قافلہ بچ کر نکل گیا، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ جس پر ابو جہل اڑ گیا کہ اس طرح کی تیاری کر کے روز روز نہیں نکلا جا سکتا، ہمیں قافلے اور اس کے مال و دولت سے جنگی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنی تیاری میں ہیں کہ مٹھی بھر مسلمانوں کو ہم کچل سکتے ہیں، لہذا جنگ ہوگی اور آج ہی ہوگی۔ اس پر مارکہ بدر ہوا
قرآن کریم نے بھی اس کی وضاحت اسی طرح فرمائی ہے کہ مسلمانوں تم تو چاہتے تھے کہ آسان جنگ تمہیں ملے، اور قافلے کے ساتھ تو کوئی مسلح آدمی تھے لیکن اتنے نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے۔ اور دوسری طرف 313 مسلمان جن کے پاس 6 تلواریں، 8 زریں اور 2-4 گھوڑے تھے اور چند اونٹ تھے سواری کے، اور کھانے کو بھی راشن بھی قابل ذکر نہیں تھا، اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر جو پوری طرح تیار تھا اور اس میں بڑے بڑے آزمودہ کار جنگی سپاہی تھے، اس سے مقابلہ آ گیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تو میری مرضی تھی کہ حق و باطل میں آج فیصلہ ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ تو اللہ کریم کی مرضی تھی، اس نے مسلمانوں کو اہل مکہ کے ساتھ لڑا دیا اور انہیں فتح دی، فرشتے اتارے امداد کو۔ کیا یہ مبارک کام ہوگا جس کے کرنے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کی مدد کرو۔ تو یہ سادہ سے الفاظ میں جنگ بدر کی بنیادی وجہ بنی۔